रहमान रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म में है, आज ये हमारी एक तरह से 7वीं नशिस्त है जो इस शक्ल में मुनाफिद हो रही है। इसकी मजमूई थीम तो वही है कि ग्लोबल पेंडेमिक और नेशनल रिस्पॉन्स। आज हामिद मिर्ज़ा साहब ने पेशकश की कि वो इसका जो बहुत ही एक ज़रा मुख्तलिफ एंगल है वो हमारे सामने रखेंगे, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के लिए जो एक तरह से इसका उन्वान बनाया है, कोविड-19 लुकिंग एट ब्राइटर साइड ऑफ ए ग्लोबल थ्रेट। तो इंशाल्लाह हस्ब मामूल हामिद साहब की गुफ्तगू के बाद हम इस पे सवाल जवाब और तबसरा कर रहे होंगे। और हामिद साहब, आपने क्या लिखा हुआ भी है या आप जैसे फरमा रहे थे बाद में भी लिख सकते हैं? जी नहीं, मेरे पास लिखा हुआ टेक्स्ट सामने मौजूद है। टेक्स्ट मेरा अंग्रेजी में है, लेकिन ये कि क्योंकि हमारी प्रोसीडिंग्स आमतौर से बाइलिंगुअल हुआ करती हैं आईपीएस में, तो मैं दोनों ज़बानों में गुफ्तगू करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कराया, आज का मौजू है लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ अ ग्लोबल थ्रेट। ये मौजू अक्सर सामीन को और नाजरीन को कुछ अजीब सा लगेगा ऐसे वक्त में जबकि सारी दुनिया परेशान है कि इस बला और इस आफत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और उसके नुकसानात का जायज़ा ले रही है, उसके मुआशी नुकसानात, उसके और हेल्थ पे नुकसानात, उसके सोसाइटी के नुकसानात। तो ऐसे वक्त में उसकी ब्राइटर साइड की बात करना ज़रा कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम इसके दूसरे पहलुओं पर भी नज़र करना शुरू कर दें, ताकि जब ये बला हमारे सरों से टल जाए तो कम से कम हम ऐसे वक्त में तैयार हों कि जो इससे मौके या इसके बेनिफिट्स कोई पैदा हो सकते हैं, हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। ये मैं थोड़ा सा स्विच ओवर करूंगा अपने टेक्स्ट की तरफ अंग्रेजी में। The world is currently gripped by a massive crisis of a nature and gravity that it finds difficult to tackle for a number of reasons. Firstly, the world is yet to pinpoint with certainty the source and nature of the beast that is threatening its survival. अभी तक कोरोना वायरस की ओरिजिन और उसकी नेचर के सिलसिले में हतमी बात किसी भी तरफ से नहीं आई है। तो ये एक बड़ा पहलू है जिसकी वजह से दुनिया को दिक्कत पेश आ रही है इसको हैंडल करने में, इसको टैकल करने में। Secondly, such a threat has not been seen or experienced in history before. यानी पहले इस किस्म की वबा का कोई तजुर्बा नहीं है। वैसे तो वबाएं आती रही हैं, ये भी एक फ्लू की किस्म है और फ्लू की वबाएं पहले भी आती रही हैं, लेकिन उसकी उनकी और इसकी नेचर में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ये वबा जो है ये बहुत तेज़ी से फैली है और बहुत इसका जो इलाका है वो बहुत वसी इलाके में बहुत थोड़े वक्त में फैल गई है। शायद दुनिया को इसका तजुर्बा नहीं था पहले कि कोई वबा इतनी तेज़ी से और इतने सारे मुल्कों में फैल जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के 200 तकरीबन 9 ममालिक में से 200 से ऊपर ममालिक में ये वबा फैल चुकी है और तकरीबन 2.7 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं, मुतासरीन हैं और तकरीबन 1,91,000 अमवात हो चुकी हैं आलमी सतह पे। और जहाँ तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो अगरचे देखने में पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत बेहतर सूरत हाल में लगता है। हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है, हमारे 11,155 मुतासरीन हैं आज की तारीख में और 237 हमारी अमवात की तादाद है। तो अगर आप मुकाबला करते हैं आलमी आदाद से
تو یہ ایک بہت معمولی سا فگر لگتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. پچھلے چند دنوں میں یعنی پچھلے ایک ہفتے میں بہت تیزی سے ہمارے ہاں پھیلاؤ ہوا ہے اس انفیکشن کا. اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں اور جن کے وسائل بھی محدود ہیں، اور خاص طور سے جن کی ہیلتھ سروسز بہت اچھی نہیں ہیں، ان کے لیے اتنی تعداد کو بھی ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں سختی سے، ورنہ اتنے مریض ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. ہمارے اسپتالوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے اور ہم متاثرین کو سڑکوں پر ٹریٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہوگا. While widespread epidemics and pandemics have been breaking out from time to time in recent as well as remote history, they were different from the current COVID-19 pandemic in many ways. For one, their spread was much slower and their expanse was also smaller. جیسا کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ وہ ان کا پھیلاؤ کم تھا، سلو تھا، اور اتنا زیادہ وسیع علاقے پر اتنے کم وقت میں وہ نہیں پھیلی تھی. اس کی وجوہات تھیں. اس میں ایک وجہ سب سے بڑی تو یہ تھی کہ اس وقت ذرائع رسل و رسائل اتنے ایفیشینٹ نہیں تھے. لوگ اتنی تیزی سے، دنیا میں اتنی موبلٹی نہیں تھی، لوگ اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا وبائیں بھی آہستہ سفر کرتی تھیں ان کے لوگوں کے ساتھ. اب چونکہ دنیا میں موبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک بر اعظم سے دوسرے اعظم پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں، ٹورزم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، مختلف وجوہات سے. تو اب اس کی کمیونیکیشن کی رفتار اس وبا کی بھی بہت تیز ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کے جلدی پھیلنے کی اور بہت زیادہ علاقے پر پھیلنے کی. اچھا، ایک اور وجہ اس کی جو ہے، for the reason that diseases communication followed appearance of the symptoms. یعنی اس سے پہلے جو وبائیں آتی رہی ہیں اس میں سمٹمز پہلے ظاہر ہوتے تھے اور وبا اس کے بعد کمیونیکیٹ ہوتی تھی. And therefore contact with the threat affected persons could be avoided. Well, if you are aware that a person sitting next to you or close to you is affected because his symptoms are visible, you would try to avoid him. In contrast to the COVID-19, which has a long incubation period during which the infected person as well as those exposed to him are unaware of the virus communication taking place. یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک شخص انفیکٹڈ ہے، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہے اور نہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہے، لیکن اس کی بیماری، اس کی جو وہ ہے انفیکشن ہے، وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک نئی صورتحال ہے، اس وائرس کی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہ یہ وبا جو ہے بہت تیزی سے اور بہت وسیع علاقے میں پھیلی ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا اتنی زیادہ خوفزدہ ہے اس سے. The slower spread of the disease in the past epidemics gave time to health experts and medical professionals to identify the source and nature of the pathogen and develop a cure or vaccine for or both. So it became easier to control the epidemic. The human body also developed antibodies and immunity against the disease in the meantime. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پچھلی وباؤں کو، گزشتہ وباؤں کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان تھا. اس
कोविड-19 के मुकाबले में. Another big difference between the past and the present pandemics is that due to rapid spread, large expanse covering the entire globe, and lack of a vaccine or cure so far, nothing short of a total lockdown can contain the disease and save human lives. यानी इसमें सिवाय लॉकडाउन के, टोटल लॉकडाउन के, मुकम्मल लॉकडाउन के और कोई हल है ही नहीं अभी तक इस बीमारी को कंटेन करने का, रोकने का या ख़त्म करने का, क्योंकि ना इसकी अभी तक कोई वैक्सीन इजाद हुई है, ना इसका कोई इलाज इजाद हुआ है. On the other hand, the total or even large-scale lockdown severely impacts almost every sphere of activity. But most of all, it affects economies, which in themselves cover a very broad range of human activities and livelihoods. And therefore, the stark choice before our country, before every country, is between saving human lives or the economy and livelihoods. यानी ये एक ऐसा मखमसा है, ऐसा डिलेमा है जो हर मुल्क के सामने है कि हम अपनी इकोनॉमी को सेव करें, अपनी माशियात को सेव करें या इंसानी जानों की फिक्र करें. और इस डिलेमे की वजह से सब मुल्क जो हैं वो परेशान हैं. It would be in order to examine the larger areas of human activity that have been impacted by the spread of COVID-19 and the resultant lockdown or lack of it, before we get down to identifying the potential positive opportunities hidden or extractable in those areas. यानी पहले हम वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लें, बड़े एरियाज जिसमें कि ये मुतासिर कर रहा है इकोनॉमी को और इंसानों को, और फिर हम ये तयन करें कि इन एरियाज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पोशीदा और क्या ऐसी हैं जो हम उनसे हासिल कर सकते हैं फ़वाइद किसी तरीके से या किसी ख़ास राह को इख्तियार करके. The most severely affected areas, of course, are the quantum of economic growth and functioning of the industries, business, and trade, which contribute to economic growth, employment generation, and provision of livelihoods. I would leave the detailed review and analysis of these factors to our economic experts, क्योंकि ये मौजू ज़्यादा गहरी नज़र से और ज़्यादा तफसील से देखने का मुतकाज़ी है, और ये हमारे माशी और माहिरीन के परव्यू में आता है. इत्तेफाक से आज वक़ार मसूद साहब मौजूद नहीं हैं, वरना ये उनका ख़ास मौजू है, उनकी एक्सपर्टीज़ का. तो इसका तज्ज़िया और इसकी तफसील जो है वो मैं माहिरीन के लिए छोड़ता हूँ. और मैं जो इस वक्त बात करूँगा, I would talk to just highlighting the benefits resulting from both reduced demand for energy due to lockdown as well as from falling energy prices in the world market. यानी एक तो ये एरिया है जिसको मैं कवर करूँगा कि इसके बेनिफिट्स को या इसकी फ़वाइद को, और दूसरा ये जो रिड्यूस्ड डिमांड है एनर्जी की दुनिया में, this leads to reducing our import bill and corresponding pressure on our foreign exchange reserves. तो ये तो एक यानी फ़ायदा है जो कि बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है कि चूँकि हमारी एनर्जी की डिमांड कम हो गई है लॉकडाउन की वजह से, अक्सर हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, बिजनेसेस बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारी एनर्जी की डिमांड कम हो गई है और उसकी वजह से हमें कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है तेल, और तेल की कीमतें भी आजकल दुनिया में गिरी हुई हैं जिससे मज़ीद हमें फ़ायदा पहुंच रहा है. तो लिहाजा वो हम जो फ़वाइद हैं उसके वो बिल्कुल हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं. I would also indicate some small employment opportunities created by COVID-19 itself. यानी कुछ ऐसे भी मौके हैं जो डायरेक्टली इस वबा से रिलेटेड हैं और इस वबा की वजह से कुछ ऐसे मौके पैदा हुए हैं
کہ جس سے ہم کچھ معاشی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. And the other areas that I intend covering are environment, education, health, and social and sociological benefits. تو یہ 5 یا 6 ایریاز ہیں جن کو کہ میں اس پریزنٹیشن میں کور کروں گا. پہلے ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی. اگرچہ یہ اپرچونیٹیز نسبتاً تھوڑی ہیں, ان کا سائز بھی کم ہے, لیکن بہرحال اپرچونیٹیز ہیں. تو اکنامک اپرچونیٹیز کے سلسلے میں میں کرتا ہوں کہ while the rest of the world is in the process of rebooting their economies, China has shown the world a way of utilizing the opportunity offered by the global demand for personal protective gear, personal protective equipment جو ہوتا ہے COVID-19 سے ڈیل کرنے کے لیے, and medical equipment for treatment of COVID-19 by producing large quantities of N95 masks, test kits and ventilators for meeting the world demand. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ اسی وبا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, اور جس سے چین اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے, اور دنیا میں چونکہ یہ کیپیسٹی ابھی نہیں ہے یہ چیزیں مناسب مقدار میں بنانے کی, لہٰذا وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی کچھ اس ایریا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان پاکستان آلسو in a short time a sanitizer manufacturing plant has come up in Karachi. ایک ریلائنس انڈسٹریز کے نام سے ایک سینیٹائزر بنانے والا پلانٹ ہے جو بڑے بڑے اشتہارات دے رہا ہے اخباروں میں نصف پیج کے کہ یہ اب آپ اپنے ملک میں ہم تیار کر رہے ہیں اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے جو آلریڈی کریٹ ہو گئی ہے. اینڈ فیس masks have also become a cottage industry which has sprouted up in the country. اس وقت آپ اگر بازار اگرچہ جانا آج کل ممکن ہے نہیں ہے, بہت کم لوگ جا سکتے ہیں, لیکن کچھ تو جاتے ہیں, تو نظر آئے گا کہ غریب لوگ بیچارے گھر میں بنے ہوئے ماسک جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ. تو یہ ایک قسم کی کاٹیج انڈسٹری بن گئی ہے جس نے یہ امپلائمنٹ اپرچونٹی جنریٹ کر دی ہے. There was also news of a development of an indigenous low-cost ventilator, though it is yet in the prototype stage. یہ اخباروں میں بھی خبر چھپی تھی, اس کی تصویریں بھی آئی تھیں اور میڈیا پہ بھی آئی تھی کہ ہمارے ایک نوجوان نے ایک بہت ہی کم قیمت وینٹیلیٹر تیار کر لیا ہے, غالباً 25 یا 30 ہزار روپے جس کی کاسٹ ہے, جبکہ جو باہر سے ہم وینٹیلیٹر منگاتے ہیں ان کی کاسٹ لاکھوں میں ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ ابھی وہ پروٹوٹائپ کی سٹیج میں ہے, ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ اس کو مینوفیکچر کر کے اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں, اور ایکسپورٹ کا دوبارہ ابھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. The government has also given incentives and allowed the reopening of construction industry in the country. تو یہ ایک ایریا ہے جس میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کافی ہوتی ہیں. کنسٹرکشن کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم دونوں ہی سائٹس پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, اور کنسٹرکشن اٹ سیلف جو ہے اس میں بھی کافی امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایریا ایک حکومت نے کھولنے کا اعلان کیا ہے, تو یہ ایک اپرچونٹی فی الحال سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں موضوع نمبر 2 جو ہے ہمارا, وہ ہے انرجی. Our main users of energy are industry, power sector, transport and agriculture, commercial, institutional and household sectors. یہ ہمارے بڑے بڑے کنزیومر گروپس ہیں انرجی کے. Except for agriculture and households, all other sectors have suffered large scale closure due to lockdown. یعنی صرف ایک دیہی علاقوں میں ایگریکلچر کی زرعی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور دوسرے ہمارا جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے, ظاہر ہے کہ اس میں انرجی کی ضروریات اسی طرح سے پوری ہو رہی ہیں. تو ان دو کے علاوہ
باقی جو ہیں سیکٹرز ان کو لاک ڈاؤن کا ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہے. The other sectors have suffered closure due to lockdown and resulted in substantially reducing demand for energy. Educational institutions and business establishments have largely been closed. جہاں تک کہ تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو وہ کلوزڈ اس لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کوئی 2 ہفتے پہلے سے ہی بند کر دیے گئے تھے سارے تعلیمی ادارے ملک کے. تو وہ بند ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے کمرشل اسٹیبلشمنٹس بند ہو گئے اور اس طرح سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس میں بہت کمی آ گئی انرجی کی. جسٹ ٹو گیو اے رف آئیڈیا آف ریڈکشن ان ڈیمانڈ, our petroleum imports fell by more than 37% from ₹170 billion in February to ₹106 billion in March 2020. یعنی ایک مہینے میں 170 ارب روپے سے 106 ارب روپے پہ ہمارا امپورٹ تیل کا آ گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے معاشی اس لحاظ سے کہ یہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بھی اتنا بوجھ کم ہوا ہے اور ہماری بجٹری اس میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا حکومت کو. thus reducing burden on our foreign exchange reserves as well as government's budgetary expenditure. Logistical problems in international trade and shipping caused by COVID-19 disruption pose a considerable risk to the supply lines of our energy. یعنی ہماری انرجی کی جو سپلائی لائن ہے, چونکہ ہم زیادہ تر انرجی امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم LNG بھی امپورٹ کر رہے ہیں, تو اور گیس ابھی امپورٹ شروع نہیں ہو سکی ہے لیکن بہرحال ہم گیس کے امپورٹ کے بھی منصوبے ہمارے ہیں, پائپ لائن میں ہیں. تو this should act as a motivating factor for us to develop domestic sources of renewable energy and oil and gas. یعنی یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ سپلائی لائن ہماری بند ہو جاتی ہے, آلریڈی شپنگ اور اس میں کافی دقتیں پیش آ رہی ہیں اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ, تو پھر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. لہٰذا ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی رینیویبل انرجی کو امپیٹس دیں اور آئل اینڈ گیس کے ریسورسز کو ایکسپلور کریں زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری سے. تیسرا موضوع جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے. Prolonged lockdown and large-scale closures of industry and transport have already brought about a decrease in greenhouse gases emissions worldwide and resulted in visible environmental improvement and possibly in improvement in global temperatures. یعنی یہ ایسا لاک ڈاؤن ہے جس کے نتیجے میں کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, انڈسٹری بند ہے, تو گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن کافی کم ہو گیا ہے دنیا بھر میں, اور اس کی وجہ سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ مین کنٹریبیوٹر ہیں گلوبل وارمنگ میں, تو یقیناً گلوبل ٹیمپریچرز میں بھی اس کا تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا, اور کسی حد تک اس کے کچھ اثرات ویزیبل ہیں. مثلاً آج کل ہمارے اسلام آباد میں تو خیر آج کل اکثر شام کو بادل ہوتے ہیں, نظر نہیں آتا, لیکن دوسرے شہروں میں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو رات کے وقت چاند اور ستارے نظر آتے ہیں اتنے واضح اور روشن, وہ پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھے. تو ہمارے ایٹماسفیئر میں جو پولوشن تھی اس میں کتنی کمی واقع ہو گئی, اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. Reports from various sources are already indicating a return of aquatic and atmospheric wildlife to their natural habitats due to improved marine and atmospheric ecology. یعنی ہماری سمندری ایکالوجی بھی امپروو کر گئی ہے, اور بعض ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ مچھلیوں کی وہ اقسام جو ختم ہو گئی تھیں یا گہرے سمندروں میں چلی گئی تھیں وہ کناروں کی طرف واپس آ گئی ہیں, چونکہ وہ جو انڈسٹریل ویسٹ سمندروں میں جاتا تھا اور جو آئل سپلز ہوتی تھی اس سے جو پولوشن ہوتی تھی
وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس سے ایک امپرومنٹ آئی ہے سمندری ماحول میں, اور سمندری حیات جو ہے ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ کافی حد تک ریسٹور ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہوا کا جو ہمارا ایٹماسفیرک جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی امپروو ہوا ہے, اور جو مائگریٹری برڈز ہیں اور دوسری اس طرح کے مخلوقات ہیں وہ بھی نظر آئی ہیں, اپنے نیچرل ہیبیٹیٹس میں واپس آتی ہوئے دیکھی گئی ہیں. This environmental improvement would likely reduce our projected expenditure on mitigation and adaptation measures. جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ دنیا کلائمیٹ چینج کے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات سے سخت پریشان ہے, تھی اور ہے, ابھی بھی ہے. تو اس کے لیے ہماری مختلف کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں یو این کی طرف سے, اور یو این ایف پی سی سی اس کو لیڈ کرتا ہے, اور اس میں اس کی فنڈنگ کے لیے, اس کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایک میکینزم بنایا گیا تھا جو کہ کہلاتا ہے COP21. پیرس میں میٹنگ ہوئی تھی سن 2015 میں, جس نے مختلف ملکوں نے کمٹمنٹس کی تھی کہ وہ CO2 ایمیشن میں کتنی کمی کریں گے کتنے عرصے میں. اور کچھ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو امیر ممالک ہیں, انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی کہ کم ترقی یافتہ ممالک کو جو اخراجات ہوں گے, بہت زیادہ اخراجات ہوں گے ایڈیپٹیشن کے لیے نئے ماحول میں, جب گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی تو اس ایڈیپٹیشن کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا, اور اس سے ان لیس ڈیولپڈ کنٹریز کی مدد کی جائے گی کہ وہ مقابلہ کر سکیں گلوبل وارمنگ کا. تو یہ جو کمٹمنٹس تھیں اور یہ جو فنڈ کریٹ کیا گیا تھا, اس کی صورتحال اب تھوڑی سی ایز ہو جائے گی کیونکہ انوائرمنٹل امپروومنٹ ہو رہی ہے, گرین ہاؤس گیسز نیچے جا رہی ہیں قدرتی طور پر, لہذا اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی صورتحال نظر آ رہی ہے. It may also reduce our dependence on international environmental funding for adaptation, which was already in jeopardy due to America's withdrawal from its commitments to COP21. یعنی امریکہ نے تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر بنے ہیں, انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہ انوائرمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں یقین نہیں رکھتے اور ہم اس ارینجمنٹ سے وڈرا کر لیں گے, اور بعد میں انہوں نے وڈرا کر لیا اس میں سے. تو امریکہ سب سے بڑا فائنینسر تھا اس فنڈ کا جو کریٹ کیا گیا, تو اب یہ فنڈ اس سے محروم ہو گیا ہے. لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ اس کی کمی جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ حد تک پوری ہو جائے گی کہ گلوبل وارمنگ کے انٹینسٹی میں کچھ کمی آ رہی ہے. In fact, nature seems to be taking care of the environmental degradation and global warming brought about by human beings through a temporary closure of the detrimental human activities on the planet and carrying out repair and maintenance work. یعنی حال ہی میں مجھے ایک صاحب کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا, انہوں نے ایک اپنا یہ نظریہ پیش کیا جو مجھے اپیل کیا کہ لگتا ہے کہ قدرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان تو اپنی ایکٹیویٹیز کو نہیں روکے گا, لیکن ہم اپنے طریقے سے اس کی ان نقصان دہ ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ جائے گا اور یہ پولوشن کم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں, تو یہ اس کرۂ ارض کی مینٹیننس اور ریپیئر ہو جائے گی, اس کے انوائرمنٹ کی, اس کی ماحولیات کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہو جائے گی. تو وہ لائٹر وے میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ قدرت نے ایک تختی لگا دی ہے, کلوزڈ فار ریپیئر اینڈ مینٹیننس, کرۂ ارض کے باہر ایک یہ تختی لگا دی ہے, کلوزڈ فار مینٹیننس اینڈ ریپیئر. تو یہ صورتحال امید افزا ہے کہ جس میں انوائرمنٹ کے ذیل میں کچھ امپرومنٹ جو ہے قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے, اور ہمارا جو ہیومن کنٹریبیوشن تھا پولوشن میں وہ کچھ کم ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک بنیادی فائدہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہائی لائٹ ہونا چاہیے. چوتھا جو ایریا ہے وہ تعلیم کا ہے جس پہ میں بات کروں گا. The educational system
and teaching methodology have already undergone a fundamental change during the lockdown and closure of the educational institutions. So all educational activities are now being conducted online. इस वक्त तमाम तालीम जो है वो ऑनलाइन हो रही है. जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं और इंग्लिश मीडियम इदारे हैं वो तो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह उनका उन्होंने बंदोबस्त किया है. और हमारा जो सरकारी निज़ाम है तालीम का, उसके लिए हुकूमत ने एक टेलीविज़न चैनल कायम किया है, एजुकेशनल चैनल पीटीवी के साथ मिलकर, जो कि जमात 1 से लेकर और 12वीं जमात तक के तलबा के लिए रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर गालिबन शाम 6 बजे तक लेक्चर्स का एहतमाम उन्होंने किया है. तो ये एक बुनियादी तब्दीली आ गई है तालीम के तरीक़ेकार में और उसको जारी रखने के लिए. This change would now be long-term and perhaps permanent for a number of reasons. These include cost reduction, time saving and flexibility, convenience for both students and teachers. This will also make quality education affordable for a large number of students who were unable to afford it presently. क्योंकि अब इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि तालीम की जो इखराजात आते हैं ख़ासतौर से अच्छे इदारों में, उनमें कमी वाक़ई होगी, क्योंकि अब वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं रखना पड़ेगा. अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं ज़्यादा, तो ये बड़ी बड़ी इमारतें और उनके ओवरहेड इखराजात, उनके बिजली के बिल, उनके स्टाफ की तनख्वाहें और ये सब उनकी मेंटेनेंस के खर्चे, ये अवॉइडेबल होंगे. तो ऐसी सूरत में तालीम का जो बोझ है, वो माशी बोझ, वो तलबा पे कुछ कम होगा, और जिसकी वजह से कि कुछ निस्बतन कम आमदनी वाले तलबा भी अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे और वो उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी. It would also allow greater parental supervision and control over the children, resulting in better grooming and character building. इस वक्त एक हमारे निज़ाम तालीम का बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम इदारे हैं वो तो वैसे ही मगरिबी कल्चर को फैलाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए सख्त परेशानी का बायस है और नुकसानदेह है. लेकिन जो हमारा सरकारी निज़ाम है वो वसाइल की कमी की वजह से कैरेक्टर बिल्डिंग या किसी किस्म की शख्सी इम्प्रूवमेंट को कोई अहमियत नहीं दे रहा. ना अब प्ले ग्राउंड्स हैं, ना स्कूलों में, ना कोई उसके लिए इंतजामात हैं, उस्ताद हैं, ना ही ग्रूमिंग या कैरेक्टर बिल्डिंग पे कोई तवज्जो दी जाती है. तो ये सब चीज़ें अब मफकूद हो गई हैं तालीमी इदारों में. अक्सर इदारों में तो अब ना कोई डिबेटिंग सोसाइटी है, ना कोई जो मुख्तलिफ किस्म के क्लब्स होते थे वो हैं, ना स्पोर्ट्स के टीमें हैं. तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ और जो मेंटली भी हेल्दी थी और फिजिकली भी हेल्दी थी, अक्सर इदारों में अब मफकूद हैं. तो इससे ये होगा जब ये ऑनलाइन एजुकेशन से, कि जब ये बच्चे घर में मौजूद रहेंगे तो इनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल ज़्यादा होगा, सुपरविजन भी होगी, और नतीजतन इनकी ग्रूमिंग हो सकेगी और इनकी बेहतर ग्रूमिंग हो सकेगी और कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकेगी. ये अब वालिदैन का फ़र्ज़ होगा कि वो अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें. इस वक्त सूरत हाल ये थी कि वालिदैन ने ये काम स्कूलों पर छोड़ दिया था, तालीमी इदारों पर छोड़ दिया था और खुद अपने आप को बरी ज़िम्मा समझ लिया था. और चूंकि ज़्यादा वक्त बच्चों का स्कूल में गुजरता था, लिहाजा इसके लिए, इस काम के लिए वालिदैन के पास वक्त बचता भी बहुत कम था. अब चूंकि सारा वक्त वो घरों पे होंगे, लिहाजा ये एक इसका फ़ायदा है जो कि टेंजिबल नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र में ये बहुत अहम फ़ायदा है. 5वां एरिया जो है इसमें वो है हेल्थ का. Diseases of modern age like hypertension, diabetes, heart disease and various psychological problems
are largely a result of stress caused by economic rat race, unhealthy lifestyles, overwork, and lack of rest and sleep, etc. COVID-19 pandemic will likely bring about a major change in work systems by promoting work from home and flexible timings. This would not only reduce stress and give relief from stress-related ailments, it would also provide more time for family and friends and leisure. This change will bring about an improvement in the working population's health and reduce their own and their employers' health bills. तो इसका टेंजिबल फायदा भी है कि उनकी सेहत बेहतर होगी और दूसरे उनके एम्प्लॉयर्स का या उनका अपना हेल्थ बिल जो है वो कम हो जाएगा सेहत के बेहतर होने से. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और एक बेनिफिट है जो कि मैं समझता हूँ कि कोविड-19 का मरून मिन्नत है कि उसने मजबूर कर दिया लोगों को कि वो घरों में कैद हो जाएं और स्ट्रेस के माहौल से थोड़ा आज़ाद हो जाएं और आइंदा टेली मेडिसिन का भी बड़े इम्कानात हैं. आजकल भी अक्सर डॉक्टर हजरात जो हैं वो टेलीफोन पर मशवरे दे रहे हैं. तो telemedicine is going to be a major source also in the future, जिसकी वजह से कि ये फवायद हासिल हो सकेंगे. दूसरे दो और एरियाज हैं जो कि प्योरली इंटेंजिबल हैं लेकिन बहुत अहम हैं. तो उसमें एक है फैमिली एंड सोशल लाइफ. The modern lifestyle has badly affected the family structure and social norms and values. Mobile phones and internet, while providing valuable tools for acquiring knowledge, information, and communication, have also made people self-centered and loners, creating many problems within the families and the society at large. Hopefully, huddling together with the family during the long lockdown periods, will lead to a rebonding of the family and restore social etiquette and courtesies, thus leaving a positive impact on the family members, temperaments and behavior with each other as well as the outside world. ये हम अक्सर देखते हैं कि आजकल हमारा माशरे में कुव्वत बर्दाश्त की इंतहाई कमी हो गई है. लोगों में टॉलरेंस नहीं रही है. छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है उनको. छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हाथापाई शुरू हो जाती है. और ये सब चीज़ें जो हैं ये जाहिर है कि मुआशरे में एक इंतशार और अफरा तफरी की कैफियत पैदा कर रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये लंबे अरसे तक फैमिली में एक साथ रहेंगे लोग, जो कि आजकल बाहर वक्त उनका गुजरता है, फैमिली में गुजरेगा, तो उनका फैमिली से बॉन्ड मजबूत होगा और उनकी जो नॉर्मल सोशल एटिकेट और कर्टसीज वगैरह होती हैं वो वापस आएंगी किसी हद तक और उसका असर उनके बिहेवियर पे भी पड़ेगा, आपस में भी और दुनिया के दूसरे लोगों के साथ भी. और आखिर में सोशियोलॉजिकल बेनिफिट्स. ये अगरचे हमारा अब इस वक्त जो दुनिया है ज़्यादातर वो सेक्युलर हो चुकी है और मज़हब को कोई अहमियत नहीं देती किसी भी फॉर्म में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मज़हब एक अहम जुज़ है इंसानी ज़िंदगी का. तो इसमें तब्दीली जो आ रही है या आएगी उस पर भी कुछ बात करनी ज़रूरी है. और मैं समझता हूँ कि वो एक टेंजिबल फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन इंटेंजिबल बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. A large part of humanity has drifted away from spirituality, God, and religion, creating a myriad of problems in the society. Extreme fear generated by natural calamities beyond human control inevitably prompts people to turn to religion and God to seek help and protection. COVID-19 has also caused people of almost all faiths to bow before God and seek forgiveness and deliverance from the calamity. A sort of large-scale spiritual revival has been witnessed in the social media as well as places of worship.
man seems to have realized his mistake of drifting away from his creator. Let us hope and pray that this change is not transitory and fear of COVID-19 is replaced by fear of God. तो बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये इख्तिताम है मेरी मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन का, और इस सिलसिले में अगर कोई सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ उनके जवाबात के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर हसन साहब, बिल्कुल ही एक ज़रा डिफरेंट एंगल से आपने आज कोविड-19 को डिस्कस किया, और मेरे ख्याल से हम सवालात भी लेते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इस इब्तदाई मरहले में ही कि दरहकीकत ये पूरी एक अप्रोच है जो आपने सजेस्ट की है। मसले के बारे में तो सब लोग बात कर रहे होते हैं और मसला है, लेकिन उस मसले के नतीजे में इम्कानात और मौक़े क्या हैं, अगर जहनों को इस रुख पे सोचने पे लगाया जाए तो मसला तो इंशाअल्लाह हल होना ही है, लेकिन उसके नतीजे में ज़्यादा मुस्तकिल नौइयत की तब्दीलियों की जानिब गौर किया जा सकता है। तो आपका मौजू और आपकी गुफ्तगू ने दरअसल इस रुख को नुमायां किया है। तो अब हमारे जो साथी शरीक हैं, इनमें से कोई सवाल आपसे करना चाहे, या अगर आपकी गुफ्तगू में अपने नुक्ता नज़र से कोई इजाफा करना चाहे कि उसके ख्याल में ये भी एक बेनिफिट मौजूद है, तो ये इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल जी, जो लोग मौजूद हैं। अच्छा सर, आपने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के हवाले से बात की कि वो कम हो गई हैं और उसकी वजह से हमारा जो रिजर्व्स हैं उनमें भी फायदा होगा, लेकिन क्या ये जो इंपोर्ट्स में कमी है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो नहीं, पॉवर्टी बढ़ रही है, जीडीपी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करेगी, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या इसको ब्राइटर साइड कहा जा सकता है कि फॉरेन रिजर्व? दूसरी चीज का सवाल है कि आपने कहा एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो रही है, खैर इसकी भी कॉस्ट है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट बेहतर हो रही है तो क्या हम ये टाइम नहीं है कि हम एक ऐसी पॉलिसी दें कि जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और वो कंप्लायंट हो ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ? तो इस वक्त की पॉलिसी देने की जरूरत है कि नहीं? तीसरी चीज के जो होम स्कूलिंग है वो तो कितनी इफेक्टिव है उसको भी देखने की जरूरत है, और जो बच्चे हैं वो कितना अटेंटिव हैं इस चीज के ऊपर, तो इन तमाम की एफिकेसी कितनी है, क्या ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख के ब्राइटर साइड देखना बेहतर नहीं होगा? ये मेरे सवाल। आपका पहला जो सवाल है, देखिए बेनिफिट्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो ये कि आप अपने नुकसान को कम कर सकें तो वो भी एक बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि पॉजिटिवली आप एक फायदा उठाएं। तो पॉजिटिव जहाँ तक फायदे का सवाल है, जाहिर है कि वो तो मुतकाजी इस बात का है कि हमारी इंडस्ट्रीज चलें और काम हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और जाहिर है कि इन चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन वो इंपोर्ट्स का बढ़ना जो होगा वो प्रोडक्टिव होगा, वो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाएगा, लिहाजा उसको हम नुकसानात में शुमार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त जो कमी हुई है ये ऐसी सूरत हाल में हुई है जबकि इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है, वो तो पहले ही लॉकडाउन का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपका बोझ कुछ कम हो जाए तो ये भी एक बेनिफिट ही शुमार होगा। तो इस ट्रांजिटरी पीरियड के लिए ये एक बेनिफिट है कि आपका जो बोझ था फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के ऊपर और आपके बजट के ऊपर तेल की इंपोर्ट का, उसमें काफी कमी वाक़ई हो गई है। अब ये जो आपकी सेविंग है इसको आप पर, ये हम पर मुनसिर है कि हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्या हम इससे फ्यूचर में कुछ इससे रिजर्व बिल्ड कर लेंगे फ्यूचर के लिए, या हम इससे कुछ इंडस्ट्री के लिए ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे कि जिसकी वजह से आइंदा वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाए। तो ये लॉन्ग टर्म उस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका एक बोझ है जो कम हो गया है, और चूंकि मौजूदा हालात में कोविड-19 से को हैंडल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत हाल में ये भी एक नेमत है
کہ ہمارے بوجھ میں کچھ کمی ہو جائے، مالی معاشی بوجھ میں. تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے اس سے متعلق، تعلیم سے متعلق کہ بچے جو ہیں وہ اگر ہوم گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے کیا فائدہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹینجیبل فائدہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. پیرنٹل کنٹرول جو ہے بچوں کے اوپر بالکل ختم ہو گیا ہمارے نظام تعلیم سے، اور پیرنٹل کنٹرول کے بغیر یہ استاد کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے کہ ہر قسم کی بچوں کی تربیت، یعنی تعلیم تو اپنی جگہ ہے، تعلیم کی بھی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن تربیت تو بالکل مفقود ہے. اور تربیت ایک ایسی چیز ہے جو والدین سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب بچے سارا دن گھر پہ ہوں گے تو ان کی تربیت والدین کر سکتے ہیں، اگر والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اور اگر والدین ذمہ داری محسوس نہ کریں اپنی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اور حامد صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ان تمام پہلوؤں کا ذکر کیا جس میں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کے روشن پہلو کو دیکھنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے. اور یہ ایک قسم کی سول سرچنگ ہے، انٹروسپیکشن ہے کہ کووڈ 19 سے جو ہم نے مختلف سبق سیکھنے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں جو اب تک ہم جان بوجھ کے یا انجانے طور پہ جن کو ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، ان میں الجھاؤ پیدا ہو رہا تھا. تو اس وائرس نے یقیناً ہمارے لیے نئے راستے متعین کر دیے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی پلٹیں جن کا حامد صاحب نے بڑی اچھی طرح سے احاطہ کیا ہے، اور کچھ ایسی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لائیں کہ کوئی ایک بیلنس ہو جائے. اب اس بیلنس کو کیسے برقرار رکھنا ہے؟ آپ نے جو فوائد کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا اور یہ ایک بالکل علمی سوال ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آج کل ہماری میٹنگز جو ہیں آن لائن شروع ہو گئیں، تعلیمی اداروں میں باقاعدہ اس پہ آن لائن ورچوئل کلاسز شروع ہو گئی ہیں. رمضان المبارک کل سے شروع ہو رہا ہے، کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مساجد کے اندر جو نمازیں اور تراویح پڑھائی جا رہی ہیں ان کو بھی ہم ورچوئل یا آن لائن مساجد کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں پہ رہ کے نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے؟ بار بار کہا گیا کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ اور بچوں کو آپ مساجد میں آنے سے روکیں، وہ اپنے گھروں پہ پڑھیں، تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے کہ وہ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. میں بھی نہیں جا پا رہا. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی سوچ ہو سکتی ہے کہ جب ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن ہو رہی ہیں تو نماز کا تصور بھی جماعت کچھ اس طرح سے کر لی جائے کہ جس طرح سے ہم اس سسٹم پہ بیٹھے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہو مسجد میں اور ہم لوگ اس میں شامل ہو سکیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. ایک میری آبزرویشن ہے حامد صاحب کی بہت ہی اچھی پریزنٹیشن پہ، آپ نے فرمایا کہ ابھی تک کووڈ 19 کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، جو کہ میری اطلاعات جو آج کل بڑی تیزی سے آ رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہ جرمنی اور چین نے کووڈ 19 کی ویکسین تیار کر لی ہے، بلکہ چین نے تو پاکستان کو آفر بھی کی ہے کہ آزمائشی طور پہ جیسے وہ اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی وہ 200 کیسز پہ اس ویکسین کو استعمال کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے جرمنی کی بائر کمپنی ہے، انہوں نے بنا لی ہے. اس کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ اس ویکسین کے بنانے کے قریب تر ہیں، وہ بھی اس عمل سے تیزی سے گزر رہے ہیں. ماحولیات کی بہتری کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کی خود وٹنس ہوں کہ کس طرح سے پچھلے دنوں میں جب ہم گھروں پہ رہے، گاڑیوں کا دھواں نہیں تھا، دن اور رات واضح ہونے لگے، تو میں نے اپنے گھر سے کشمیر کے پہاڑوں پہ برف دیکھی، جو کہ ایک بہت ہی انہونی سی چیز تھی، لیکن یہ ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام برائٹر سائڈز جن کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گی. تیل اس وقت ہمیں کم ضرورت ہے، لیکن
کچھ وقت کے بعد ہمیں اپنا آئل بل شاید بڑھانا پڑے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو رینیویبل انرجیز ہیں اس کی طرف ہم آئیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں, ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. درآمدات یقیناً کم ہوئی ہیں, لیکن جیسے یہ حالات بہتر ہوں گے ان میں پھر اضافہ ہوگا. تو ایک قسم کی ایڈجسٹمنٹ اور بیلنس کرنے کا یہ سارا عمل جو ہے یہ ہمیں کووڈ-19 سے ملا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے جو توازن برقرار نہیں رہا اس کو واپس لانے کے لیے کوششیں کرنی ہے. بہت شکریہ. جی صاحب بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا اور سوالات کا. پہلا سوال جو آپ کا ہے آن لائن مسجدوں سے لنک ہونے کا, تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اجتماعی عبادات ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف عبادت نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں ان کا مقصد مسلمانوں کو باہمی تعلقات قائم کرنا اور آپس میں مل بیٹھ کر مشاورت کرنا اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا بھی ہوتا ہے. تو وہ کام جو ہے وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو بہرحال ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا. آج کل کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے, لیکن جب یہ کھل جائے گا سلسلہ تو باجماعت تو آپ نماز اسی کو کہیں گے جو ساتھ بیٹھ کر ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. آن لائن جہاں تک تعلق ہے تو کچھ مساجد میں ایسا ہو رہا ہے. میں خود جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھا کرتا ہوں اور جہاں میں پچھلے 1.5 مہینے سے نہیں جا رہا, وہاں اس کا بندوبست ہے کہ خطبہ براہ راست میں اس کا سنتا ہوں یوٹیوب پر. اور یعنی نماز تو آپ گھر ادا کریں گے, لہذا وہ جمعے کی نماز کہنا میرے خیال میں اس کو شاید جاتی ہوگا, لیکن یہ کہ خطبہ جمعے کا جو ہے وہ میں گھر بیٹھ کر سن لیتا ہوں اور لائیو سنتا ہوں. جیسے آپ سے بات چیت ہو رہی اسی طرح سے ان کا خطبہ لائیو میں سنتا ہوں. تو بعض مسجدوں میں اس کا انتظام ہے. اور دوسرا جو انوائرمنٹ سے متعلق ہے وہ تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ اس کی نشانات واضح ہیں. اور واقعی میں نے خود بھی ایک تصویر دیکھی جس میں کہ سیالکوٹ سے ایک تصویر کھینچی گئی جس میں مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور ان پہ برف جمی ہوئی ہے. تو ماحول میں ایک واضح تبدیلی آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور اس سے اگر اس کو برقرار رکھا جائے, برقرار پوری طرح رکھنا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب بھی لاک ڈاؤنز کھلیں گے تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ ایکٹیویٹی ساری پھر سے شروع ہوگی, انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی ہوگی, ٹرانسپورٹ بھی ہوگی, پولوشن کے یہ سارے ذریعے جو ہیں پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ ان دا مین ٹائم اگر فرض کیجئے کہ ہم سولر انرجی کی طرف کچھ ترقی کر لیتے ہیں یا آئل اینڈ گیس کے ایسے طریقے مثلا کلین گرین انرجی, کلین کول ٹیکنالوجی یا اس طرح کی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جس میں کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کو تقریباً ختم کر دیتے ہیں, تو اس سے ہمیں بہرحال فائدہ پہنچے گا. تو یہ وقت ہم اس کام کے لیے اگر استعمال کریں تو اس سے ایک یعنی پرماننٹ فائدہ بھی ہم انوائرمنٹ میں ہمیں پہنچ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو سوال تھا وہ تھا ریگارڈنگ آواز, یہی بس بات تھی. اچھا, تین باتیں انہوں نے کہی تھی, تو تیسری میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے بھی کہیں نوٹ نہیں کی. جی تجمل صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ان کا مائک پھر آف ہو گیا. تجمل صاحب آپ کی کوئی اور بات تو باقی نہیں رہی ابھی جو حامد نہیں وہ کہہ رہے نہیں بات ہو گئی ہے. جی عاصم آپ اپنا پھر, اچھا آپ کی بات بھی ہو گئی. کوئی اور لوگ جو شریک ہیں ان میں سے کوئی بات کرنا چاہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی متین سر, محمد متین میرا نام ہے سر. تو میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت ہی ایک جو ہے فکر انگیز اور زبردست جو ہے اپنے ایک پریزنٹیشن ہمارے سامنے رکھی جو کہ ہمارے علم کے اضافے کا باعث بنی.
اور ایک مختلف اینگل ہمارے سامنے آیا. اس حوالے سے سر جو کچھ چیزیں آپ نے رکھی ہیں، ایک تو کیونکہ میرا کچھ پہلے اکیڈیمکس کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ تعلیم اور تربیت ہمارے جو ہے معاشرے کا پہلے حصہ ہوتا تھا. تو آن لائن میں جہاں تک جو ہے تربیت کا تعلق ہے، تعلیم تو شاید پہنچ جائے، لیکن تربیت کا عنصر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کا مشکل ہے. اور دوسرا جو اس کا ایک میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، آپ بہتر اس میں بتا سکیں گے. اور دوسرا اس میں ایک چیز ہے کہ اگر ہم یہ جو سارے ہمارے فوائد ہیں جو ہمیں اس وقت بالکل، اور یہ بالکل واضح فوائد ہیں، اور ان میں تو کیا ان کو ہم آئندہ کے لیے ایک ابھی ہمارے پاس ایک ٹائم بھی ہے اس کو لایا عمل تیار کرنے کے لیے، تو یہ ایک پورے کے پورے پالیسی آپشنز بن سکتے ہیں ہر اسپیکٹ کے حوالے سے. اگر اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو ہے پالیسی آپشنز کے حوالے سے ایک چیز میں رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ آن لائن ٹیچنگ کو ڈسکریج کرتے ہیں. میں چونکہ اس کمیونٹی سے کچھ عرصہ وابستہ رہا ہوں تو وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. ایک تو چونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں اس طرح جو ہے زیادہ وہ اچھے طریقے سے کنوے کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا کہیں گے؟ شکریہ. شکریہ. دیکھیے، جہاں تک کہ تعلیم اور تربیت کا آپ نے ذکر کیا تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ تربیت نام کی تو کوئی چیز اب ہماری کسی تعلیمی ادارے میں نہیں ہوتی، صرف تعلیم ہوتی ہے. اور تربیت ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ والدین کا فرض ہے، اور والدین سے بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا. والدین نے بدقسمتی سے یہ ذمہ داری تعلیمی اداروں پہ چھوڑ دی تھی، اور تعلیمی ادارے جو ہیں اب مکمل طور پر تجارتی ادارے بن چکے ہیں. لہذا انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ تربیت بھی کریں. اور جہاں تک کہ سرکاری تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ جس سے وہ، ہم ایجوکیشن کو اتنی کم اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا بجٹ بھی بہت ہی واجبی سا ہوتا ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس پلے گراؤنڈز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں جس سے جو تربیت میں اور کیریکٹر بلڈنگ میں اور گرومنگ میں مدد دیتی ہیں. تو پہلے ہمارے یعنی اس دور میں جب کہ ہم زیر تعلیم تھے، ہر اسکول میں، کالج میں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہوتی تھیں، کلبز ہوتے تھے، مختلف قسم کے ٹیمیں ہوتی تھیں، کرکٹ کی، فٹ بال کی. یہ سب ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی تھیں. آج کل ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ ناپید ہیں. اب کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں، بنیادی طور پہ وہ ویسٹرن طریقہ کار ہے کہ میوزک کانسرٹ کروا دیا یا کوئی اس قسم کے فنکشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کہ قطعی میرے خیال میں کہ کریکٹر بلڈنگ میں کوئی ہیلپ نہیں کرتے. تو آپ کا دوسرا جو آبزرویشن تھا کہ آن لائن تعلیم، استاد اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اس میں شک نہیں ہے کہ بالمشافہ جو تعلیم دی جائے گی وہ یقیناً زیادہ اہم ہوگی، زیادہ ایفیکٹو ہوگی، اور اس سے طلباء زیادہ سیکھیں گے. لیکن چونکہ میرے گرینڈ چلڈرن اسکولوں میں جاتے ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ اسکولوں میں کلاس روم کا ماحول آج کل کیا ہوتا ہے، اور اس میں کتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ٹیچر اپنی بات اسٹوڈنٹ تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے. کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ صرف خانہ پوری کے لیے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ پازیٹیولی ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسکولوں میں قاعدے قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ استاد جو ہے بچے کو کچھ تنبیہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی قسم کی وہ تادیبی کارروائی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورتحال میں
جو بالمشافہ ٹیچنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوالٹی بہت گر گئی ہے. اور ان اینی کیس جب چونکہ ہمارے تعلیمی ادارے تجارتی ہو گئے ہیں، لہذا اگر وہ یہ نوٹ کریں گے کہ آن لائن ایجوکیشن سے ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، وہ آن لائن ایجوکیشن کو ہی پریفر کریں گے، اور پھر استاد مجبور ہو جائیں گے آن لائن ایجوکیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو لہذا یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرماننٹ چینج دنیا میں آ گیا ہے. بڑے بڑے ادارے دنیا کے، ہارورڈ یونیورسٹی اور میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یہ سب ادارے جو ہیں آج کل آئی وی لیگ یونیورسٹی جو ہیں آن لائن ایجوکیشن کر رہی ہیں. اچھا اگین اس کا ایک تجارتی پہلو بھی ہے. ان تمام فارن یونیورسٹیز نے دوسرے ملکوں میں اپنے کیمپسز قائم کر دیے ہیں جہاں وہ آن لائن تعلیم دیتے ہیں. تو لہذا انہوں نے ایک ذریعہ اپنے آمدنی کا بھی یہ پیدا کر لیا ہے اس طریقے سے. تو آن لائن ایجوکیشن از ناؤ گوئنگ ٹو اسٹے پرماننٹلی، اور اس کی جو وہ ہے دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا. بذات خود میں ایگری کرتا ہوں کہ بالمشافہ تعلیم سے بہتر کوئی ذریعہ تعلیم نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اب آؤٹ آف فیز ہوتا جا رہا ہے. کیا کلثوم آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، السلام علیکم سر. حامد حسن صاحب، آپ کی میں نے ٹاک سنی، مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا. اور میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جس طرح ہم ابھی آن لائن کلاسز کی بات کر رہے ہیں اور بھی کہ سوسائٹی کیسے چینج ہو رہی ہے، تو اس سے جو ایک مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ جس طرح پہلے ہم کہتے تھے کہ سوسائٹی کلیکٹیوزم تھا، مطلب سوسائٹی میں کلیکٹیوزم تھا، پھر اس کے بعد ایک لبرلزم کا دور آیا، پھر اس میں ہم نے کہا کہ سوسائٹی میں انڈیویجولسٹک ویلیوز آ گئی تھیں، اور اس کے ہم نے دونوں کے اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ دیکھے. اور اس میں سوسائٹی میں دور رس اس کے ہر جو سوسائٹی کا اسٹرکچر تھا، انسٹیٹیوشن تھا، اس کو وہ ان ویلیوز سے چینج ہوا. تو اب جب یہ دور آ رہا ہے جس میں ہم سوشلائزیشن چینج ہو رہی ہے، ریلیشن شپ پیٹرنس، کمیونیکیشن پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیملی بانڈنگ ہوگی، لیکن ایک انسان کی جب اس طرح رہے گا جس میں سوشلائزیشن جو پوری ایک سوسائٹی سے ہوتی تھی وہ ایک لمیٹڈ ہو جائے گی، تو اس میں ایک انسان کا کیریکٹر، اس کی ویلیوز آپ کے خیال سے کیسے چینج ہو سکتی ہیں؟ جی آپ کی یہ آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ سوسائٹی کے نقطہ نظر سے انٹریکشن، پرسنل انٹریکشن جو ہے بہت اہم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل کی جو ماڈرن ہماری ایجادات ہیں انٹرنیٹ کی اور موبائل فون کی، انہوں نے آلریڈی سوشل انٹریکشن بہت کم کر دیا ہے. حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی میز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے موبائل فون کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی کامن آبزرویشن ہے جو کہ اکثر گھروں میں نظر آتی ہے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اٹھ کے نہیں جاتے بلکہ موبائل فون پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایک میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ صورتحال ٹیکنالوجی نے ایسی پیدا کر دی ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ کہ فی الحال کوئی طریقہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے یہ تبدیل ہوگی. اور اب جب کہ مزید آگے بڑھ رہی ہے سوسائٹی اسی لائن پر، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس اور یہ چیزیں جو ہیں ترقی کر رہی ہیں، پھر تو انسان بالکل ہی ماحول سے کٹ آف ہو جائے گا. اپنے گھر سے باہر بھی جانے کی اس کو ضرورت نہیں کسی کام کے لیے، ہر کام گھر بیٹھے ہوا کرے گا. آن لائن بینکنگ ہو رہی ہے، آن لائن ٹریڈ ہو رہی ہے، آن لائن اب تو وہ 3D پرنٹرز کے ذریعے سے سپلائیز بھی گھروں میں آ جایا کریں گی. تو بدقسمتی سے دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن فی الحال کوئی آثار یا کوئی اس کے ذرائع نظر نہیں آ رہے. لیکن میں یہ بات سپورٹ کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ میری جو پریزنٹیشن ہے وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیملی بانڈنگ بھی اگر مضبوط ہو جائے پہلے کے مقابلے میں ساتھ رہنے سے، تو شاید یہ بھی ایک غنیمت ہوگا
जो कि फिलहाल ख़त्म हो गई है। वेस्ट में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई फैमिली बॉन्डिंग, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाए तो शायद कुछ थोड़ी बहुत तलाफी हो सकेगी उस नुकसान की जो कि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें पहुंचा रहा है माशरे को। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि हामिद साहब ने एक नए रुख से चीज़ों को देखने की दावत दी है, और मैंने नोट किया था कि हामिद साहब ने 6 उन्वानात के तहत ये समझने की कोशिश की है कि क्या बेनिफिट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट। लेकिन उनका आखिरी फिक्रा बड़ा अहम है जो मैंने नोट किया कि जो भी तब्दीली के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, और या बाज़ तब्दीलियाँ हो भी गई हैं अगर, तो ये दुआ करना चाहिए कि जो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं ये ट्रांजिटरी ना हो। तो मेरे ख्याल से इस मौजू का जो सबसे अहम और आज की गुफ्तगू का सबक है वो तो यही है कि कुछ चीज़ें अज खुद शुरू हो गई हैं इस वबा की वजह से। कुछ चीज़ें हो रही हैं कि चूंकि गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन वाले मेजर्स लिए हैं, अब बड़ा इन्हिसार इस पे है कि इसके नतीजे में जो पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं, चाहे वो लिविंग स्टाइल हो, चाहे वो कंजम्पशन के पैटर्न्स हों, चाहे वो लोगों के बाहम ताल्लुकात के हवाले से पैटर्न्स हों, ये जो तब्दीली आ रही है, ये तब्दीलियाँ अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज से 1 हफ्ते के बाद ये कोरोना वायरस का पूरा मसला ख़त्म हो जाए, तो मेरे अपने ख्याल से जिन ख़तरात की तरफ हमने निशानदही की है कि माजी में हो गए थे, लगता यह है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा जश्न मनाया जा रहा होगा कि जितने कोई बेनिफिट्स आर्जी तौर पे हुए भी हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका बड़ा ताल्लुक इससे है, इसकी ट्रांजिटरी नेचर का, कि नंबर 1, अभी हमें मालूम नहीं कितना अरसा लगेगा। अगर ये तवील अरसे तक चलता है मामला, तो उसके नतीजे में तो ये एक एनफोर्स्ड किस्म की तब्दीलियां होंगी जो आ रही होंगी, इम्पोज तब्दीलियां होंगी जो आ रही होंगी। लेकिन जितने दिन भी ये चले, असल इन्हिसार इस पे होगा कि एक बाकायदा कोशिश के तहत लाइफ स्टाइल को, और जो पैटर्न्स बन गए थे माजी की दुनिया में, जो एक तरह से डिस्ट्रक्शन का सबब बन रहे थे पूरे यानी सोसाइटीज़ का भी, एनवायरनमेंट का भी, तो अगर इस दौरान अच्छा होमवर्क किया जाए और जो चीज़ें इस वक्त मजबूरी की वजह से की जा रही हैं, उन चीज़ों को एक बाकायदा सोचे समझे प्लान के तहत किया जाए। मिसाल के तौर पे हमारी नशिस्तों में एक मरतबा ये बात आई थी, बड़ी अहम बात थी, कि अब आजकल तो लॉकडाउन की वजह से दुकानें ही बंद हैं और ज़िंदगी बहरहाल गुजर रही है। इस दौरान अगर होमवर्क करके हम अपने यहाँ ये कारोबारी कल्चर को ही चेंज कर दें, और ये कारोबारी कल्चर जो है ये पलट के वहीं आ जाए कि दिन की रोशनी में कारोबार हो रहा है, रात को यानी जल्दी सोने का, सुबह को जल्दी उठने का कल्चर वापस लाया जा रहा है, या कम से कम ये है कि बिजनेस एक्टिविटी तो एक ख़ास वक्त के बाद ख़त्म हो जाए। इसी तरह से और चीज़ों को अगर एक मरबूत प्रोग्राम के तहत प्लान किया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रांजिटरी नेचर जो अभी मजबूरी की वजह से है, ये फिर पूरे लाइफ स्टाइल में चेंजेस के नतीजे में कोई फ़ायदा पहुंचाने लगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट ना हो, बल्कि ये है कि एक जानिब क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही हो और दूसरी जानिब ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करके कि जिसमें हमें जेन्युइनली कोई चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है, उसका एक प्रोग्राम बनाया जाए। बास चीज़ें जो आपने मुख्तलिफ एरियाज़ में कही, मसलन तालीम के सिलसिले में आपने एक बात बड़ी अहम कही जो अभी आखिर में, कि ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और बाहर के इदारे जो हैं, ये ऑनलाइन अब जितना ज़्यादा सिस्टम रिवाज पाएगा तो वो हमारे यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कर रहे होंगे। चूँकि हमारा आज का टॉपिक बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी वाला था, तो मुझे लगा ये तो इक्वली अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है। यानी जब ऑनलाइन की दुनिया में तालीम का सिलसिला हो रहा है, तो एक जानिब दूसरों के लिए इंटरवेंशन का मौका हो गया, तो दूसरी जानिब हमारे लिए भी इंटरवेंशन का मौका है। हम यहाँ से रहते हुए दुनिया के जो हमारी एक स्पेशलाइजेशन हो सकती है, हम मसलन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पहले मदरसे में
बाहर की दुनिया से आके लोग तालीम हासिल करते थे। और ये पाकिस्तान की एक गैर मामूली तौर पे समझिए कि तालीम की दुनिया का एक अहम फीचर था। फिर ये 9/11 के बाद जो भी हालात हुए उसमें आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां लगी, और इस वक्त तो बैरूनी दुनिया के जो तालिब इल्म हैं वो यहाँ नहीं आ सकते दीनी तालीम के लिए। तो लेकिन ये अब मौका है कि इसके लिए दीनी तालीम ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी हम लोग इंटरवेंशन कर सकते हों। तरबियत के ज़मीन में मेरे ख्याल है हमारी काफ़ी बात हुई है तालीम में कि अब वालिदैन को ज़्यादा मौका मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बैक वक्त दोनों चीज़ें हैं। हमारा जो तालीम का तस्वुर है उसमें तो उस्ताद का किरदार तरबियत के हवाले से भी बड़ा अहम है। हामिद साहब की ये बात सही है कि इस वक्त जो जदीद तालीमी इदारे हैं उसमें उस्ताद का किरदार जो है वो तरबियत के साथ उस तरह से मुंसलिक नहीं है। वो इनविजिबली और बगैर किसी यानी प्रोग्राम के अपनी शख्सियत से जितना असर डाल दे, लेकिन हम जिस तालीमी तस्वुर के साथ तालीम देते और लेते रहे हैं उसके अंदर तो उस्ताद का किरदार तरबियत के हवाले से बड़ा अहम है। ये जो फैमिली को मिलने के मौके मिले हैं, ये इसमें अभी ज़ाहिर है बहुत ही चीज़ें उबूरी हैं, लेकिन ये रिपोर्टें भी आ रही हैं। वो कितनी ज़्यादा तहकीक का तकाजा करती हैं कि इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जाए कि ये जो ऑल ऑफ ए सडन चेंज हुआ है और लोग घरों में बंद हो गए हैं, तो फैमिली तनाज़ात जो हैं और घरेलू या डोमेस्टिक वायलेंस जिसको ये कहते हैं, तो बाहर यूरोप के हवाले से तो ये बातें ज़्यादा आती हैं। पता नहीं हमारे यहाँ इसकी क्या सूरत है, इसको भी मेरा ख्याल है किसी न किसी दर्जे में समझने की ज़रूरत होगी। ये जो तजम्मुल साहब ने सवाल उठाया था, मेरे ख्याल है आपने बहुत उसको ठीक तरह ही यानी बहुत ही मुनासिब जवाब उसका दिया है कि ये वैसे बाज लोग उठाने लगेंगे कि आखिर नमाज ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती। तो उसमें ये बात दुरुस्त है कि नमाज की एक तो कुछ रस्मी शक्ल है जिसको हम कहें कि यानी एक तरह का ये एक ख़ास अमल है जो ख़ास वक्त में होना है, लेकिन जो मस्जिद है वो तो इस्लामी मुआशरे का एक मरकज़ है, वो कम्युनिटी सेंटर भी है। मस्जिद जो है वो हमारी जब हम हमारी हुकूमत ये मदीना की रियासत की बात करती है, उस मदीना की रियासत की जो मस्जिद थी वो तो अदालत भी थी, वो यानी ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म भी था। तो मस्जिद की जो हमारे यहाँ हैसियत है वो महज चंद रकात नमाज पढ़ने की नहीं है, बल्कि वो मजमूई हैसियत है, और वो उसी वक्त हैसियत जो है वो इस्टेब्लिश होगी और फ़ायदा पहुँचाएगी जब वो बहैसियत मजमूई वो कम्युनिटी आस्पेक्ट उसमें मौजूद होगा। तो मेरे ख्याल से ये मौजू ऐसा है कि जिसको मुसलसल मज़ीद अभी यानी गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत होगी, और जो चीज़ें सामने आई हैं यानी एक तो 6 एरियाज़ हामिद साहब ने निशानदेही की, इन 6 के अलावा भी कुछ एरियाज़ हो सकते हैं, और ख़ुद इन एरियाज़ में जो मौक़े बन रहे हैं उन मौक़े को शऊरी तौर पर मनसूबा बंदी के ज़रिए से और एक मरबूत अंदाज में इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म चेंज की तरफ ले जाएगा। वरना तो जिस दिन ये कोरोना ख़त्म होगा तो वो सारे मसाइल के जो जिसकी वजह जिनसे इस वक्त जैसे हम रुक गए हैं पैदा करने से, वो सारे मसाइल मल्टीप्लाई करके बढ़ने लगेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।